نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 اور 173۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، پیچھے ہم نے یہود و نصارہ کا ذکر پڑھا ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں، جو مقام ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ بعین ہی خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور دوسرے گروہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور تیسرے گروہ نے یہ دعویٰ کر دیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ مل کر یہ تین خدا ہیں۔ تو ہر ایک کا الگ الگ عقیدہ ہے، لیکن سب عقیدے غلط ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ اس بات سے ہرگز عار محسوس نہیں کرے کہ مسیح کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ خود مسیح علیہ السلام کو اللہ کے بندہ ہونے پر فخر ہے۔ وہ کبھی بھی عار محسوس نہیں کرتے کہ میں اللہ کا بندہ کیوں ہوں، اور اللہ کے بندہ ہونا انسان کے لیے قابل فخر بات ہے کہ اپنے مالک حقیقی کا فرما بردار ہے، اس کا عبد ہے، اور بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اللہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ جس کو اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو بندگی کرنا یہ بندے کے لیے، انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس اعزاز سے محروم نہیں رہنا چاہتے۔ ان کو ہرگز عار نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ کیوں ہوں۔ فرمایا ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے مسیح ان یکون عبدا للہ، اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کے بندہ ہونے سے، اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرتے ہیں۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عین اللہ ہے، اور مشرکین نے کہہ دیا کہ فرشتے وہ خدا ہیں، فرشتے وہ خدا ہیں، ان کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ مسیح عار محسوس کرتا ہے اور نہ ہی مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جن کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں کہ یہ اولیاء کی ساری زندگی اللہ کی طرف دعوت دینے میں گزر گئی، وہ لوگوں کو مخلوق سے کاٹ کر خالق کے ساتھ ملانے میں اپنی زندگی گزار گئے۔ ان کی ساری زندگی یہی کوشش رہی کہ مخلوق سے تعلق ختم کر کے اپنے خالق سے تعلق بنا لے، مخلوق سے وہ تعلق باقی رہے جو خالق چاہتا ہے۔ تو سارے جو اللہ والے ہیں ان سب کی یہی کوشش رہی، لیکن بدقسمتی اس قوم کی کہ جو لوگ خود اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آج لوگ گمراہ کرنے کے لیے، آج لوگ گمراہی کے دہانے پر انہی کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں الہ ہوں، میری عبادت کرو، میں ولی ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ نہیں، ہر ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ کی مخلوق میں سے اس کی بندگی سے عار محسوس کرے گا،
वयस्तकबिर और तकब्बुर करेगा। तो जलाली अंदाज में फरमाया फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, अन करीब उन सब को अल्लाह अपनी तरफ जमा करेगा। जमा करने का एक मकसद होगा कि उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, उनसे पूछ गूछ की जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि हक मेरा था, तुमने लोगों को गलत गाइड क्यों किया। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान ले आए, भले काम किए, ईमान के साथ आमाल सालिहा को अपने साथ रखा, ईमान को मुज़य्यन आमाल सालिहा से किया, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, अल्लाह उनको पूरा पूरा सवाब अता करेगा, उनको पूरा पूरा अजर मिलेगा, किसी के नेकी कम नहीं की जाएगी बल्कि कम से कम 10 गुना मिलेगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, और वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ले, और मजीद अल्लाह अपना फजल अता करेगा। फजल इलाही की कोई तखसीस नहीं है, अल्लाह ताला अपनी शायान शान अता करेंगे। एक भिखारी किसी आम आदमी से जाकर भीख मांगता है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, किसी बड़े से जाकर मांगे, किसी वजीर से जाकर मांगे, किसी बादशाह सदर से जाकर मांगे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। तो अल्लाह सारी कायनात से सबसे बड़ा है, सारी कायनात में उसी का राज है। तो फरमाया वो अपना फजल अता करेगा, पता नहीं क्या अता करेगा, अपने फजल से नवाज देगा। वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, बहरहाल जो लोग तकब्बुर करते हैं, आर महसूस करते हैं किस बात से कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, वस्तकबरू और तकब्बुर करते हैं, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, उनको अल्लाह दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और ना पाएंगे अपने लिए अल्लाह के अलावा कोई हिमायती और ना मददगार, क्योंकि अल्लाह से जो हक था वो पूरा किया नहीं, अल्लाह ताला से जो ताल्लुक था उसको निभाया नहीं। अब अल्लाह ने मखलूक के ताल्लुकात इनसे ख़त्म कर दिए, और क़यामत के दिन सिवाय ईमान वालों के किसी के हक में कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए फरमाया कि उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई वली, हिमायती और ना कोई मददगार होगा। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।